السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والوزن يومئذ الحق۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبر، ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیماً کثیر دی پاکیزہ ہستی تھی، انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، علماء کرام تشریف فرمائیں، طالب علم دی حیثیت نال چند معروضات اور چند گزارشات مختصر جن وقت تساں احباب دے گوش گزار کرن دا ارادہ رکھدا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑا سادہ مل بہنا، سننا، سناونا اور دوستو احباب دا خوبصورت انتظام کرنا اللہ سونا اپنی بارگاہ عالیہ قبول منظور فرما کے اساں سب واسطے نجات دا ذریعہ بڑھاوے۔ امیر ضلع موجود ہیں اور انہوں نے مختصر مگر بامقصد اور خوبصورت ابتدائی اور افتتاحی گفتگو فرمائی ہے۔ اگر انہاں دی گفتگو دے اتے غور کیتا بنے تو پورے دین اسلام دا میسج اور خلاصہ ہے
اور دعا کرنے ہیں کہ اللہ ساکو اتباع رسول جناب محمد کریم علیہ السلام دی غلامی اور تابعداری نصیب فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیڑے زمانے جیڑے دور نبی کریم علیہ السلام کو نبوت دا تاج پہنا کے مبعوث فرمایا ہے، اون زمانے اون علاقے انہاں لوگاں اور اون دور مختلف قسم دے عقائد، مختلف قسم دے باطل نظریات اور مختلف قسم دے مذاہب، باطل اور جھوٹے مذاہب پاتے ویندے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ڈٹ کے انہاں سب دا مقابلہ کیتا اور حق مذہب اسلام اور وہی قرآن مجید اور حدیث رسول لوگاں دے سامنے رکھی اور حق دی بات سمجھاون دی کوشش کی تھی، اور لوگاں نے نبی علیہ السلام دی مخالفت اس کوئی کمی نہیں رکھی۔ مشرک موجود ہیں جڑے اللہ دی ذات نال شرک کریں دے ہیں، اور آتش پرست موجود ہیں جڑے اللہ دے مقابلے آگ دی بھا دی پوجا کریں دے ہیں، اور ہی یہودی موجود ہیں، عیسائی موجود ہیں، مختلف نظریات دے حامل لوگ موجود ہیں۔ بیک وقت نبی کریم علیہ السلام کو ساریاں دا سامنا کرنا پائے گئے اور سب کو آسان انداز نال صحیح عقیدہ اور صحیح نظریہ سمجھاونا پائے گئے۔ انہاں باطل نظریات دے وچ ایک عجیب جیاں نظریہ ایسا موجود ہا جہاں نبی کریم علیہ السلام کو بڑی ایک مشکل پیش آئی اور انہاں لوگاں دا آپ نال بڑا مقابلہ ہویا، اور آپ نے زور لایا، کوشش کی تھی اون عقیدے کو ٹھیک کرن دی۔ وہ عقیدہ کیا ہا کہ جتنا لوگ اللہ دی توحید دے منکرن، شرک دے مرتکبن، یا آتش پرستن، یہودی ہن، عیسائی ہن وغیرہ وغیرہ، اتھا مکہ مکرمہ دی دھرتی تے کچھ ایسے لوگ بھی ہن جڑے آخرت دے وقوع دے منکرن، قیامت دا انکار کرن دے۔ حالانکہ آخرت دے اتے ایمان رکھنا اور آخرت دے آون تے ایمان رکھنا اور آخرت دے وقوع تے ایمان رکھنا اور میدان آخرت دے سجن تے ایمان رکھنا، یہ ارکان ایمان چوں اہم ترین رکن ہے۔ ارکان ایمان چھین انہاں وچوں اہم ترین رکن ہے کہ اے بھی ہے کہ آخرت دے دین تے ایمان رکھنا چاہیے، اللہ دی ذات تے ایمان، فرشتیں تے ایمان، کتابیں تے ایمان، اللہ دے رسولیں تے ایمان، اور اللہ دی تقدیر تے ایمان، اور آخرت تے ایمان۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات لوگوں کو بڑی سمجھائی، کیونکہ بنیادی بات جیڑا بندہ آخرت دا منکر ہے، قیامت دا منکر ہے، اللہ دی عدالت دا منکر ہے اور حساب کتاب دا منکر ہے، انہا مطلب ہے کہ وہ زندگی اچ کہیں بھی اچھا کرن دی کوشش نہیں کر سکتا۔ صاحب زہرے اندے اچھے اعمال دی جڑی بنیاد ہی اندے اندر موجود نہیں۔ نماز تسا کیوں آئے بیٹھے ہو؟ کیونکہ تھوڑے دل ایک فکر ہے کہ آخرت آمنی۔ اصلا لوگ نماز کیوں پڑھ دے؟ نمازی نماز ہی واسطے پڑھ دے کہ اندھا آخرت تے ایمان۔ اگر کوئی حاجی حاج کریں دے اندھا آخرت تے ایمان، یعنی نیکی دی بنیاد ہی آخرت تے ایمان، اور برائی دی وجہ جڑی ہے وہ بھی انکار آخرت، یعنی جڑا بندہ آخرت کوئی نہیں منے دا، ان دی مرضی پیچھے وہ شراب پیوے، ان دی مرضی وہ حرام کھاوے، ان دی مرضی وہ سودی معاملات ملوث ہوئے، کیونکہ وہ آخرت کوئی نہیں منے دا۔ لوگاں دی یہ ضرب المثل ہے کہ اے جہان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا۔ حالانکہ قرآن مجید اور احادیث رسول دے واقعات اور دلائل کے پتہ لگ دے کہ آخرت برحق، قیامت دا نہیں برحق۔
تسا قرآن مجید اٹھاؤ پہلی پہلی سورت سورت الفاتحہ جیکو سب المسانی کیا گیا اور جیکو ام القرآن کیا گیا اے جڑی سورت ہے یہ سورت دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تعریف اپنی ربوبیت اپنی مہربانی دسن دے بعد اللہ نے قیامت دی بات ذکر کی تھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یعنی دیواجہ افتتاح اور اے پہلا جڑا نقطہ ہے ایدے اندر بھی اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ اللہ قیامت دے دین دا مالک روز جزا دا مالک اساں بے نماز کیوں ہیں سارے اندر باقی معاملات کیوں ہیں اُنہی وجہ ہی ہے کہ اساں قیامت دے دین دا انکار کر دیں یعنی ساکو یقین ہی کہنی کہ اللہ دی عدالت پیش ہونے ساکو یقین ہی کہنی کہ اساں اپنے اعمال دا حساب کتاب دیونے ساکو یقین ہی کہنی کہ اساں کنے ایک ایک چیز دے بارے پوچھا ویسی یعنی ایسا کوئی یقین ہو گیا تو ایسا کہیں کہیں دے ہوتے ظلم نہ کروں گا زیادتی نہ کروں گا کہیں کو تکلیف نہ دوں گا انہی وجہ ہے کہ ایسا قیامت دے منکر ہیں واسطے بے نماز ہیں قیامت دے منکر ہیں ایسا ہی واسطے لوگیں دا حق نہیں دیتے نبی علیہ السلام مکہ اچ 10 سال آپ رہن آپ نے لوگوں کو توحید دی دعوت دی تھی نال اے مسئلہ سمجھایا کیڑا کہ لوگوں قیامت پر حق آخرت دنی برحق پتہ ہے لوگ کیا کرنے ہیں نبی علیہ السلام دے کاٹھے مجمع جا وجنا اور آ کر کے بوسیدہ ہڈیاں ان مجلس سے چاہ کے نبی علیہ السلام دے سامنے کھڑے ہوئے دے اور آدھے ہیں قرآن نے انہیں دا نقشہ بیان کی اللہ دے رسول تُسا جو آدھے ہو فرمے دے ہو کہ قیامت آسی اللہ ولا اٹھے سی اللہ ولا میدان آخرت سجے سی اے دسواں بلا میں یحیی العظام وہی رمیم ہڈی چہنے نہیں میں ہڈی بوسیدہ چونکہ اصلاحی پروگرام ہے کوئی ایک بات اگر تو کو سمجھ آ گئی انشاءاللہ پروگرام سجائے نبی کریم علیہ السلام جڑے ویلے مکہ مکرمہ لوگاں دی مجالے سے لوگاں دے کاٹھے اللہ تعالیٰ دی توحید سنے دیان تے آخرت دے دین دے یقین دے اتے بات کریں دیان تے جڑے آخرت دے منکران بوسیدہ قسم دیاں حجیاں چہ دیان نبی علیہ السلام دے سامنے آکے مجلس دے وچوں کھڑے ہوئے دیان تے آکھن لگ دیان میں یحیی العظام اے جڑی ہڈی ہے بوسیدہ ہو چکی ہے اے جڑی ہڈی ہے ختم ہو چکی ہے اندہ گوشت سڑ گئے اے بے جان ہو چکی ہے اللہ دے نبی تسا دے ہو تو ادا دعوائے تو ادا نظریہ ہے قیامت برحق کے میدان معاشر برحق کے ساکو جواب لے ہو اے جڑی ہڈی ساڑے آتے جے اے ہڈی کو کون زندہ کرے سی کی میں زندہ کرے سی کون زندہ کرے سی عجیب بات ہے مجلس سے آ کے یعنی کوشش کریں دے توہین کرن دے اور لاجواب کرن دے تاکہ لوگ بدزن تھی میں اے ہڈی ای کو کون ٹھیک کرے سی ای کو کون زندہ کرے سی انہا جواب چاہیے دے نبی کریم علیہ السلام میں تھوڑی دیر خاموش ہوئے تے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دیتے سمجھ آ رہی ہے تو نصرے کی اچھا چلو سمجھ آوے نہ آوے میں تو سرکی جی کرنی ہے نا جی کیونکہ میں کو انہوں نے سجا ہی سرکی گفتگو واسطے ہاں ٹھیک انشاءاللہ سمجھ آوے لچھے دار تقریر تو میں کو مزاج کوئی نہیں لیکن کوئی اصلاحی پوائنٹ ضرور ذکر کرے وہ جڑا دھاج واجے تے ٹھا پھا تے دیزاں بیزاں شور شرابے علی تقریر شاید میں نہ کرا ایمیں سنجیدگی جی میں تُساں بیٹھے ہونا بڑا مزہ سا لیکن توجہ میری طرف رہے نبی کریم علیہ السلام میں خاموش ہیں میں ایستا ایستا بولے ساں روک روک کے بولے ساں تاکہ تو آپ کو سمجھ آئے سمجھ آئیے کہ نبی کریم علیہ السلام کوئی بات کہیں سوال دے جواب
ذکر کہنا کریں دینا جے تھیں اللہ دی وحی نہ آویا بغیر وحی دے آپ نے کہیں دا کوئی جواب نہیں دیتا جدہ بھی کوئی بات کی تھی نہیں نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے آپ نے فرمائے ان اتبعو الا ما یوحا الیہ میں جنہ بھی پیروی کرنا وہی دی کرنا میں جنہ بھی بولینا وہی نال بولینا جڑے ویلے سوال ہوئے اعتراض ہوئے ای ہڈی کو کون زندہ کرے سی نبی کریم علیہ السلام چپ ہو گئے اللہ پاک نے آسمانہ تو جبریل امین کو روانہ کیتا حضرت جبریل قرآن جا کے آئے تینا دے سوال دا جواب جا کے آئے اللہ کریم نے فرمائے میرے سونے رسول انہا کو ڈاس رہے ہو اے بوسیدہ حجہ چاہ کے آئے ودن اعتراض ودے کریں تبصرہ ودے کریں تنقید ودے کریں جو کون زندہ کرے سی انہا کو جواب لے ہو اے دنیا دے اعتراض کرنا لے ہو یہ سپیکر ٹھیک ہے بابا جی انہوں مٹھا نہیں کرانا میری آواز اس طرح ہاں جی تُسی میرے نال آ جاؤ آج سارے کنہ دے پردے سروس ہو جانے جزاک اللہ محبت انہوں نے بڑی یہ ہون قرآن پڑھنے لگا جواب اے بوسیدہ دی کون زندہ کرے سی اے بوسیدہ دی کون زندہ کرے سی اللہ نے فرمایا قل پورے قرآن پاک ہے جتھاں لفظ قل لے انہا مطلب ہے کہیں نہ کہیں اعتراض دا جواب اللہ نے ذکر کی تھی سمجھ آئیے اور قول دا مطلب ہے کہ یہ جواب تسا ہی اپنی زبان نبوت نال بیان کرو جب تک تسا نہ بیان کرے سو تب تک یہ جواب دین بانی نہیں سکتا سمجھ آئیے کہ نہیں اے میرے محبوب قل فرما تسا دے صاحب شریعت جو ہو تسا صاحب شریعت جو ہو تسا فرما لے ہو قل تسا دسا لے ہو یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم دنیا کائنات والے آؤ تسا اپنے عقل دی بیزتے اعتراض کریں دے آؤ ہڈیاں کو کون زندہ کرے سی اے میرے محبوبینا کو جواب دے ہو اللہ زندہ کرے سی او اللہ زندہ کرنے جڑے اللہ نے انہیں ہڈیاں کو پیدا کیتا آئی جڑے ویلے انہیں ہڈیاں دا نام و نشانی کہنا جڑا اللہ پہلی واری انہاں کو پیدا کرنے قادر ہے او اللہ پاک انہاں کو دوبارہ پیدا کرنے بھی قادر ہے اون ویلا دا وقتا جڑے ویلے تو دا نام و نشان کہنا حل اتال الانسان ہین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا جنہ تو دا تصور بھی کہنا تخیل بھی کہنا تو دا تذکرہ بھی کہنا اللہ اگر تو کو پہلی واری جنہ تو دا نام و نشان کہنا اگر پیدا کرنے قادر ہے تے بھنی ہوئی شے ترٹی ہوئی شے خراب ہوئی شے دوبارہ بناون کوئی مسئلہ نہیں اللہ فرمائے دے جیڑی ذات نے پہلی واری ہڈی کو بنایا وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے قادر ہے سپیکر دی کمی پوری تھی ہے میں جتھاں ویسو دیوانے نال ہے اللہ برکت دے اللہ ان دی محبت قبول کرے توجہ ہے انشاءاللہ سوال ہے آئی بوسیدہ ہڈی کو کون زندہ کرے سی ادراس جواب ہے یا کون زندہ کرے سی تو آدھا ہے عقیدہ تو آجاں بوسیدہ ہڈیاں یا کائنات دی مخلوقات دی بوسیدہ ہڈیاں کو دوبارہ کون زندہ کرے سی یہ دوبارہ زندہ کرنے دا مطلب ہے آخرت قائم ہو سی یہ دوبارہ زندہ کرنے دا کیا مطلب ہے آخرت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن یعنی جواب دیتے اللہ نے مکہ دے مشرکیں کو جواب دیتے قرآن مجید ری وائد رہا کرے قرآن
اللہ تعالی نے قرآن مجید دے کو ہور مقام دے فرمایا جنہ لوگاں دا اعتراض آئی جنہ لوگاں دی تنقید آئی کہ بلا آخرت کی میں آ سکتی ہے قیامت کی میں آ سکتی ہے اللہ دوبارہ کی میں پیدا کر سکتے ہیں اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایک واقعہ بیان فرمایا 3 سپارہ ہے اللہ فرماتے میرے پیغمبر ایک واقعہ بیان پیا کریں ایک دلیل پیا دینا انہاں لوگاں کو سنا دے ہو جڑے ویلے دلیل دے سو ہو سکتے انہاں کو سمجھا ونجے یا اللہ کیڑی دلیل ہے اللہ فرمائے دے جی میں اعتراض پہ کرنا انہاں دا اے سوال ہے کہ بلا بوسیدہ حجے کو کون زندہ کرے سی اللہ فرمائے دے میرے نبی ایویں پہلے دور ہے میرا ایک اپنا برگزیدہ بندہ گزریا ہے جہاں نا حضرت عزیرہ انہوں نے بھی میرے سامنے سوال کیتا ہی لیکن سوال فرق انہاں دا سوال ہے کون زندہ کرے سی انہاں دا سوال ہے جو کیویں زندہ کرے سے یعنی وہ منے نہیں زندہ میں کرے سا لیکن انہاں دا سوال ہے کیویں زندہ کرے سے او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا اللہ نے قرآن کریم میں وجہ بیان فرمایا جڑے ویلے میں گزرتے بیان ایو جی وستی دے وچوں گزرن جڑی وستی چھتیں دے بل ٹٹھی ہوئی آئی چھتا تلے آن تے وستی میں خالی کمرے بنی پئی آئی تباہ و برباد ہوئی پئی آئی حضرت عزیر کھن لگے قال انا حاضر اللہ بعد موتہا چھوڑنا چاہتے ہو ادھر ویکھیں اللہ ای وسطی کو کیویں آباد کرے کون آباد کرے سی اے سوال نہیں کیویں انا میں یوہی الازام تے انا یوہی اندھے بڑا فرق ہے میں یوہی انا یوہی چونکہ یوہی ملدہ جلدہ ہاں ہی واسطے میں یوہی دے جواب ہے اے انا یوہی اللہ واقعہ اللہ نے بیان کرتا انا یوہی کیویں زندہ کرے سی کچھ جواب ہوندن جڑے پریکٹیکل سمجھنے پندر کوئی چیزاں پریکٹیکل جب تک پریکٹیکل نہ ہوئے سمجھ نہیں آتا سارے کئی سبجیکٹ ہیں انہوں نے تھیوری سمجھ نہیں آتی بایو دیکھ گنو کیمسٹری دیکھ گنو فزکس پریکٹیکل سمجھ بہت سارے چیزیں جنہیں کو پریکٹیکلی بات سمجھاونی پندی اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو ہی سوال دے جواب ہے حق بندہ اللہ جواب دے بیا لیکن نہیں سننا چاہتے ہو نا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے جڑے ویلے انہوں نے سوال کی تھے کیویں زندہ کرے زوئی وستی کو اللہ پاک نے جواب کیا دیتے جواب تے غور کرائے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ اللہ پاک نے حضرت عزیر کو موت دے دیتی سوال ہے آئی جو این مردہ وستی کو کیویں زندہ کرے سے جواب چلہ نے عزیر نبی کو موت دے دیتی موت دے پراسیسی چو گزر سو ول زندہ کرے ساں ول تو کو حتمی یقین آسی کہ موت دے پراسیسی چو گزرن تو بعد میں اللہ کی میں زندہ کرا سمجھ اندھی پی کہ نہیں اٹھنے کے نہیں اٹھنا مرن تو بعد ہون نہیں مرن تو بعد دوبارہ اٹھنے کے نہیں اٹھنا توارا کیا خیال ہے اللہ دی عدالت جواننے نہیں لگدا نہیں جڑے سارے حالات ہیں کرتوت ہیں جڑے سارے کردار ہیں سارے وچوں کہیں دائی کوئی حال نہیں کہ ایسا اللہ دے سامنے پیش دی ایمیں ہو دے اتھا خانے وال دی عدالت جنہ پیشی ہوئے یہ تیاری ہوں دی ایسا کدیں کوئی تیاری اللہ مزاج ہی نہیں بنایا یہ جڑا سگریٹ 3-4 ڈبیاں پی ویندے این دا ارادہ ہے اللہ دے سامنے ونجن دا یہ جڑا اپنی زندگی ہے اپنی بیٹی دا حق کھا گئے تے اپنے پتریں کو ورثے تقسیم کی تھی بیٹھے ان دی نیت ہے اللہ کے ونجے
یہ جڑا سودی کاروبار کر کے تے سودی کاروبار دے پیسے نال وجہ عمارتاں بڑھا کے تے اوتے لکھ دے ھذا من فضل ربی، این کنجر کے پوچھو بھی تیرا ہے ارادہ اللہ دے سامنے ونجن دا؟ یہ جڑا بے نماز ہے، یہ جڑا مشرک ہے، یہ جڑا بدعتی ہے، یہ جڑا حاسد ہے، ساری تا کوئی کیفیت ہی کہنی اللہ دے سامنے ونجن دی۔ نہ سارے جسم تے خوف تاری ہوئے، نہ کپ کپی تاری ہوئی ہے، نہ ساری آنکھ وچوں کدی آنسو نکتے، نہ سارے دل دی دھڑکن وچ کوئی اضافہ ہوئے، نہ سارے ہاتھ تے کدی کنٹرول ہوئے، نہ زبان تے نہ کدی ڈریے، سارا کوئی پروگرام نہیں۔ اساں اللہ دی عدالت وچ ونجنا ہویا نا، این زندگی نہ گزاروں گا۔ تساں نشائی لبھڑن نہ نشائی تے قبرستان وچ ونج لبھو، قبراں دی ٹیک لگ کے نشے ون کرنا، قبران دی ٹیک لگ کیفیت مک گئی نا، بات خوف خدا دے رہی آئی نا، ناپ تول اس کمی، دھوکھا فراڈ قرضے کھا ونجنا، بات کرنی کچھ تے کرنا کچھ، تباہی بربادی اتنا ہے۔ ساڑھا کوئی پروگرام کا نہیں اللہ دے سامنے ونجن دا۔ انہیں دیکھو ذرا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے ہون تُساں چلو ساکو تو آکو تے موت نہیں کوئی ملتی نا جواب سمجھاون واسطے، انہوں نے موت بھگتائی ہے تاکہ جواب سمجھ آوے۔ ہن سنو ہی صحیح، جتنا انہیں کو مشکل پیش آئی ہے وہ مشکل نال جواب تے سمجھو۔ حضرت عزیر علیہ السلام ستے رہ گئے تے اللہ کریم نے جڑے ویلے اٹھایا قرآن دے ثم باسا، اللہ نے اٹھائے، اللہ نے اٹھا کے فرمائے کم لبستا، اے میرے عزیر کتنا عرصہ رہے ہو، اتھا پہلے دسو کتنا عرصہ رہے ہو۔ حضرت عزیر نے سجے ڈٹھے کھبے ڈٹھے، اچھا یہ ہون عصر دے قریب دا وقت ہے تے جڑے ویلے میں گزریا ہمیں اون ویلے صبح سورج طلوع تو بعد دا وقت ہے۔ لبستو یومن او بعد یوم، اللہ ایویں لگ دے جی میں ایک دن گزر گیا ہوئے یا دین دا کچھ حصہ گزر گیا ہوئے۔ اللہ قرآن کریم فرمینا نا میرے پیارے عزیر ایک دن تیتا دین دے حصے دی بات نہیں، بل لبستا میں آتا عام، تو کوئی جگہ تے رہے ہوئے کتنا میں آتا۔ ہون ایک مسئلہ سمجھو ذرا، میں آتا عام جیڑا 100 سال رہی ہے وہ جواب چاہ کہ میں دین رہی ہاں یا دین دا کچھ حصہ، زمین دے اتے ہاں یا تلے ہاں زمین دے ویچن، عزیر نبی زمین دے اتے ہاں یا ویچن، بولو زمین دے اوپر ہاں نا، تے عرصہ کتی گزریا پہ 100 سال دے عرصے چ ہوائیں بھی چلین، 100 سال دے عرصے چ موسم بھی تبدیل ہوئے، جانور بھی گزرے ہو سن، بندے بھی گزرے ہو سن۔ زمین دے اتے حضرت عزیر اللہ دے نبی لیٹے ہوئے کو سجے کھبے گزرن دا پتہ کوئی نہیں، تو جڑا زمین دے وچ وڑ ونجے او کو آری شاید آگی میں پتہ ہے نہیں سمجھ آئی تو اتے پے ہوئے حضرت عزیر اینا اتے پے ہوئے نبی کو کشے دا پتہ کوئی نہیں، اتھا اندرو والے کو شاید پتہ ہے۔ بولو بھئی سادہ نظریہ ہے، قرآن حدیث دی تعلیم ہے، اندر ونجن والے کو بھی کشے دا پتہ۔ بولو بھئی اندر ونجن والے کو بھی کشے دا پتہ، کشے دا اوکوں تے اپنا پتہ ہی کہنی، کشے دا پتہ کہنی۔ ہون میرے دیکھو ذرا حضرت عزیر علیہ السلام ایک قرآن ہے جڑے ویلے 100 سال ہون جواب ملدا پے 100 سال دے بعد جڑے ویلے اٹھے بیٹھے ہن اللہ پاک نے فرمائے 100 سال دا عرصہ ہو گئے، اچھا اللہ عرصہ ہو گئے جی ہاں، اللہ کریم نے فرمائے کیڑی شے تے سوار آوے
اللہ میں اپنے خچر تے سوار آمی اللہ فرمے دے اپنے خچر تے گڈا دی طرف نظر میرو حضرت عزیر نے نظر ماری گڈا دیاں ہڈیاں لے دان گڈا دیاں بوچیاں لے دان گڈا دی شکل ایویں بن چکی ہے جیویں وسطی دی شکل بنی ہوئی ہے گڈا دی کیفیت ایویں بن چکی ہے جیویں ای تباہ شدہ وسطی دی کیفیت ہے اللہ پاک نے فرمایا اپنے گڈا تو دیکھو اللہ نے قرآن کریم میں نقشہ بیان فرمائے وانظر الہی مارکا ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما اے میرے نبی دیکھو اللہ پاک نے ہڈیاں بھی کٹھے اپنی قدرت دے نال ٹورن اللہ نے انہاں تے گوشت بھی چڑھایا اللہ نے جسم جان بھی بنائی تھوڑی دیر دے بعد وہ جڑا خچر تباہ تھی چکا اللہ نے اندھے جسم ساہ بھی پا دیتا تے وہ خچر بن گیا ہونے ہی میں کرو تو آدھے ہاتھ بھی کوئی شے آئی یا نائی جی اللہ روٹی آئی پانی آ اللہ قرآن جا دے فنظر الى طعامکا و شرابکا لم یتسنہ اپنی روٹی کو بھی چیک کرو 100 سال دے عرصے دے بعد روٹی تے پانی کو چیک کیتا گئے ایویں موجود ہیں جیویں ہونے تازہ فریش ناشتہ تیار ہویا ہوئے سارے آنکھوں سبحان اللہ تا ٹھیک ہے میڈے تے احسان نہ کرو جی گال سمجھ آئی میں تے آنکھوں تے اللہ دا ذکر سمجھ کے آنکھوں ناشتہ کیا ہے فریش بولو علماء موجود ہیں یہ کوئی ویسے ایک اپنی گال ہے عقل تھی اللہ نے خچر تے ناشتہ میں ایک بات سمجھاؤں لگا پورے جلسے دا خلاصہ پروگرام دا اللہ کریم نے خچر کو تباہ کر کے ول دوبارہ آباد کیتا ناشتے کو اللہ نے 100 سال فریش رکھ کے ثابت کیتا اللہ دسنائے جاندے مرن دے بعد میں اگر جاواں بندے دی حالت خچر دی طرح کر دیواں اگر میں چاہواں تے بندے دی حالت مرن دے بعد ناشتے دی طرح رکھاں ڈاڈے کو جوس پلاونے بعد ہے انشاءاللہ کلو بوتل دی سمجھو لگی ہے خون دی ڈاڈے دی اللہ جزائے خیر ڈوہیں چیزاں ہی نہیں ڈوہیں مرن دے بعد ہڈی ہڈی ہومن دا نمونہ موجود ہے تے مرن دے بعد تازہ تے فرش قیامت تک راہن دا نمونہ بھی موجود ہے اللہ دے میں چاہواں خچر دی طرح بندے کو ہڈی ہڈی کر دیواں والوی بناون تے قادر میں مرن دے بعد کئیو جے ولی ہیں جڑے ویلے مر ونجن تے اللہ انہاں دیا قبراں کو بھی جنت دا باغ بنا دے قبراں دے اندر انہاں دے کفن بھی میلے نہیں ہوندے اللہ انہاں دیا ہڈیاں بھی خراب نہیں کریں گا جی میں 100 سال دے بعد اے ناشتہ فریش پیا ہے انہیں 100 سال کیا 1000 سالان دے بعد اللہ بندے کو بھی قبرج فریش رکھ سکتے اتنا ایک بھی بات تیرے پلے پاونا چاہنا جے میرو دیکھیں جیندی زندگی دنیا چا خچر دی طرح گزری ہو سی اوندا حشر خچر دی طرح ہو سی جیندی زندگی دنیا چا ناشتے دی طرح گزری ہو سی اوندا حشر ناشتے دی طرح ہو سی تو اگو نہیں سمجھ جائیں گڈا دی طرح جڑا بے عقل ہوئے گڈا دی طرح جڑا زدی ہوئے جاہل ہوئے کہیں دا ادب نہ کرے احترام نہ کرے تے جڑا جانوریں دی طرح زندگی گزارے اللہ اندہ خچر اللہ حال کرے سی ناشتے دا کم ہوندے لوگاں دی بھوک مٹاونا پانی دا کم ہوندے لوگاں دی پیاس بجھاونا جڑا بندہ اپنی دنیا دی
زندگی چبے دی خاطر اپنی زندگی گزرے نہ ہو سی اللہ دا انجام ناشتے دی طرح بنا دے سی اللہ کو قبر چی کھرا کر دے سی اللہ نے واقعہ سناون دے بعد سارا مسئلہ نساون دے بعد حضرت عزیر کو اللہ نے فرمایا فلما تبین لہو جڑے ویلے ہر شے واضح ہو گئی ہیں جواب واضح ہو گئے ہون لس کیا مسئلہ ہے حضرت عزیر حضر قالا عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ میں سمجھ گیا اللہ میں کو سمجھ آگئی جو تو کیویں زندہ کرے کر سکتے یا نہیں تو آدھی ہڈی کتھائیں ہوئے ایکسیڈنٹ تھی وے اللہ تو آجی زندگی بچاوے اللہ تو آدھی زندگی دی حفاظت کرے جسم دی بوٹی بوٹی تھی ونجے ہڈیاں بوٹیاں نہ لبھن بندہ پھٹ ونجے بھم دماکے مچھلی کھا ونجے دریائے چلوڑ ونجے اللہ دی قسم ذرہ ذرہ کٹھا کر کے اللہ دوبارہ پیدا کر کے کھڑا کرن تے قادر ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر چلو قرآن مجید دیئے کبھی بات بھی ڈر چھوڑا ذہن جا گئی ہے تیرے ایمان چیزا فاتی سی اللہ پاک فرمائے دے اے میرے نبی حضرت عزیر دا قصہ سنا دے ہو انہاں کو مسئلہ سمجھا دے ہو کہ اللہ ہر شے تے قادر ہے اللہ تو کو دوبارہ کھڑا کرے سی دوبارہ اٹھے سی دوبارہ پیدا کرے سی اللہ پاک فرمائے دے ایو سوال میرے بے نبی بھی کیتا جہدہ نا حضرت ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم اللہ کی میں مردیاں کو زندہ کرے سے اللہ نے فرمایا 4 پرندے پکڑ انہیں کو بولی سکھا اپنا آدھی بنا سیکھ گئن جی آدھی بن گئن جی بلاوے ابراہیم علیہ السلام تے پرندے بولی تے لگے آمن آدھی بن گئن جی زبا کر زبا ہو گئن جی ایمیں کر والی انہیں دا سر کہیں پہاڑ تے لات انہیں دی کہیں پہاڑ تے 4 پرندے مختلف جیڑے پرندے دے پیر لتاں وہ این پتھر تے رکھیں اون پرندے دا سر بے پتھر تے رکھ وال جتھاں وات لتاں رکھیں اتھاں بے پرندے دا سر رکھ ایویں کر رہا ذرا ذبح ہو گئے بوٹی ہو گئے پہاڑاں تے تقسیم ہو گئے اللہ نے فرمایا آدھی ہاں نہ تیرے جیا آدھی ہاں تے اوہا بولی ذرا بول جڑی بولی بول کے پرندے سڑے نام ہے بول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولی ایڈو سر ٹریا ایڈو پیر ٹریے پرندے دے اوڈو دھاڑ ٹریا ایڈو جسم ٹریا رب نے ملایا ایک پرندہ ایتھاں جمع پیا ہوندے بیا پرندہ ایتھاں بڑھدا پے بیا پرندہ اتھاں بڑھدا پے 4 پرندے ایویں دیر نہیں لگی وجود بھی بن گئے ساہ بھی پاو گئے حیاتی بھی مل گئی ہے ہڈی ہو چکے ہیں بوٹی ہو چکے ہیں ٹکڑے ہو چکے ہیں ہر شے اللہ نے پوری کیتی ہے ابراہیم نبی دی بولی انہوں نے جواب بھی دیتے حضرت ابراہیم دے سامنے موجود بھی ہیں اللہ فرمائے دے سمجھ میں اللہ ہر شے تے قادر تو سمجھے مر ویسو تو آکو تو دوبارہ اللہ کھڑا نہیں کر سکتا نہیں ٹینشن نہ کرنا اے جان مٹھا دب کے رکھو سود ٹکا کے کھاؤ دھی بہن دا حق نشے تو آکے کہیں پوچھنے ہڈی ختم بوٹی ختم آپیں اللہ جانے ہوں دا کام جانے ٹھوک کے رکھو نشے کرو مرضی ہے لوگوں دے حق کھاؤ چوریاں کرو ڈکیٹیاں میں نو نا ایک بی بی نے کال کی تھی
کہندی ہے ساڈے ابا جی فوت ہو گئے نے تے انہوں نے ٹوٹل کاروبار تے ٹوٹل سرمایہ ساڈے پراواں نوں انہوں نے اپنی زندگی وچ دے دتا سی تے ہن اسی کی کریے؟ میں کہ ہن تو صبر کرو یا معاف کر دیو یا صبر کرو، کی کرنا؟ انہاں کہا جی نہ معافی دا دل کردا ہے نہ صبر دا دل کردا ہے، بلکہ دل کردا ہے کہ اسی جُتی چکیے تے جا کر کے ابے دی قبر تے جُتیاں ماری کرو کرو کرو، تو انہوں کنے پوچھنا کرو، کسی نو یتیم لکھا دو، پٹواری تواڈی تے گل مندا ہے نا، کی خیال ہے؟ دیسی گھیو جو جاندا ہے، شہد جاندی ہے، عیداں دے کے آندے ہو، یار کوئی مسئلہ ہے؟ چٹکی دا کھیل ہے یار، تینوں لمبردار کنے بنایا؟ تو لکھا دے کہہ دے کہ اے جڑی ہے مر گئی سی، گل ختم، رولا ہی مک جائے گا۔ کرو شاباش، پٹوار خانے بھر دیو، عدالتاں بھر دیو، وہ کلا چیمبر بھر دیو، صبح صبح نماز دے اذان دو جان دے بجائے عدالتیں چلے جایا کرو، جھوٹے کیس جھوٹے مقدمے، انہوں نے مرنا ہے یا انہوں نے اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے؟ بڑا کی خیال ہے انہوں نے جانا ہے؟ سارا دن غیبت، سارا دن چغلی، سارا دن فحاشی، سارا دن الزام، انہیں اللہ دے سامنے جانا ہے؟ نہیں نہیں، تو اڈی گل نہیں کر رہے آخانے والا لے ہو، میں اپنی گا سانو تو اللہ نے اٹھا ہی نہیں سکنا، نعوذ باللہ۔ قرآن مجید چلہ نے بات سمجھائیے لوگوں، یاد رکھا ہے مرن دے بعد اٹھن بر حق ہے، من دے ہو؟ قرآن پڑھا تھوڑا ایدہ والیوم گھٹا دے، تھوڑا قرآن سن دے ہو نا جی؟ ہن جیڑا بھی میں جیڑی جگہ پڑھاں گا اتھے لفظ یوم ہوئے گا، پوچھو علماء تو یوم دا معنی کیا مدد ہے کی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے، ہن جڑی آیت پڑھنا لگا اللہ دی قسم ہے ایدہ ترجمہ کرنا تا دل پھٹ جاوے اگر تسی سنو تھے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اللہ فرمائے دے لوگو اپنے رب کے ڈر ونجو، کیونکہ قیامت دا زلزلہ بڑا اوکھا ہے، زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت دا زلزلہ بڑا اوکھا ہے۔ اچھا اللہ انہاں دس انہاں بھی کیویں اوکھا ہے؟ اللہ نے دسیا بھی کیویں اوکھا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اتنا اوکھا ہے، توجہ میرے وال، اتنا اوکھا ہے، اتنا اوکھا ہے، دس دیں اتنا اوکھا ہے جیڑے ویلے قیامت لڑی آسی، جیڑی ماں اپنے بچے تے چھوٹے بال کو دودھ پلین دی بیٹھی ہو سی، دودھ پلین دی بیٹھی ہو سی، بال کو اپنی چھاتی نال لائی بیٹھی ہو سی، اللہ فرمے دے اے جنا وڈا اوکھا نہیں کہ ماں اپنے دودھ پلاوان والے بال کو بھلائی بیٹھی ہو سی۔ اللہ نے ماں تے بال دے دودھ دی مثال کیوں دیتی ہے؟ اللہ بھی ہم مثالاں بھی دے سکتے، تساں بالیں بچے آلے ہو وانج کے پوچھ گنا ہے بالاں دی اماں کے ہر کام برداشت کر سکتی ہے، لیکن دودھ دیون دی واری بال دا رومن برداشت نہیں کر سکتی۔ ماں تنور تے بیٹھی ہوئے، روٹی بیٹھی لیندی ہوئے تے بال دودھ دی وجہ تو روندا پیا ہوئے، ماں تنور دی روٹی بھلا باندھی ہے۔ اللہ پاک نے فرمائے کہیں موقع دے اتے بال نہیں بھلدا، لیکن جڑے ویلے قیامت دا دن آونے اے ماں اسی جڑے اپنے بال کو بھلائی بیٹھی ہو سی، یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ اچھا اے جڑا وڈا دی اللہ دے اوتے ٹرو، بڑا وڈا دی ہے، بڑا وڈا دی ہے، قیامت دا دی وڈا دی ہے۔ اللہ کیویں؟ اللہ دے او عورت جیڑی عورت حمل نال ہو سی تے امید نال ہو سی،
جڑے ویلے قیامت دا دن آیا ای حمل علی عورت دا حمل ضائع ہو ونجنے تازہ کلو ذات حمل حملہ ہر حمل علی عورت اپنے حمل کو ضائع کی تھی بیٹھی ہو سی ہر دودھ پلاون علی ماں اپنے بچے کو بھلائی بیٹھی ہو سی اتنا اللہ دے نہیں اجاں بھی سن وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَى ہر بندہ ایمیں ودا ہو سی جی میں نشائی ودے ہوئن چودری بھی میں ودے ہو سن امیر بھی میں ودے ہو سن ذمہ دار بھی میں ودے ہو سن وڈے بھی میں ودے ہو سن چھوٹے بھی میں ودے ہو سن جی میں پاگل ہوئے ودے ہوئن جی میں نشا کی تھی ودے ہوئن جی میں شراب دھوت ودے ہوئن اللہ نشا کی تھی ودے ہو سن اللہ دے وما ہم بے سکارا نشا کہنا کی تھی ودے ہو سن یا اللہ وال کیا کی تھی ودے ہو سن اللہ دے ولیکن عذاب اللہ شدید اللہ دا عذاب قیامت دا دی اتنا سخت ہو سی ایمیں ودے ہو سن جی میں نشائی ودے ہو سن انہیں آیات دا مطلب ہے قیامت برحق ہے ہاں جی یہ جڑے فجر نماز تے نہیں اندے انہاں کو ونج آکھو بھی رات مولی سے بعد قیامت آمنی ہے مرنا ہے بلا مرن دے بعد اٹھنا ہے یہ جڑے ظلم کی تھی پہن تو سا دے دے پہ ہونا ویڈیو تھے میڈیا تھے کوئی کہیں کو پٹھا لٹکا کے کٹی ماری پہ کوئی کہیں کو ٹکی پہ کہیں دا کان کہیں دا کیا تے واقعات تو سا ظلم دے تشدد دے شدت دے سن دے بیٹھے ہو ظلم عام ہے پتہ ہے وجہ کیا ہے انہاں کو یہ پتہ کہنی کہ قیامت بھی آمنی ہے کہ کوئی نہ میدان معاشر بھی لگنے کے کوئی نہ یہ میں بار بار یہ گزارش بیٹھا کرنا بھائیو آخرت کیا ہے بس یہ لفظ برحق بولو چاہ آخرت کیا ہے آخرت کیا ہے اللہ نے قرآن مجید کا بیا مقام اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت مورزون اللہ نے قرآن مجید بے مقام تے فرمایا القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ اللہ نے بے مقام تے فرمایا اذا السماء فطرت اللہ نے بے مقام تے فرمایا اذا السماء شکت اللہ نے بے مقام دے فرمایا واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا اللہ نے بے مقام دے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ اللہ نے بے مقام دے رسایا لَهُ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ اللہ نے بے مقام دے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اسقالہا وقال الانسان ما لہا انہیں ساری دلائل دا مطلب ہے کہ قیامت آمنی ہے ادھر ویکھیا جائے ادھر تھوڑا جا میرے وال نبی پاک نے فرمائے قیامت علی دین بندہ اللہ دی بارگاہ ایمیں پیش ہو سی جی میں دنیا چاہے تو ساں کریں علماء کے سنیں دنیا کی میں آئے پیش کی میں ہو سی نبی پاک نے فرمایا بندہ بغیر لباس دے دنیا چاہیا پیش بھی بغیر لباس دے ہو سی حضرت سمجھ آ رہی ہے جڑے ویلے آیا انہوں ختنہ کوئی نہ ہویا بغیر ختنے دے پیش ہو سی جڑے ویلے آیا ایندی پہچان کہنا آئی جڑے ویلے پیش ہو سی پہچان کہنا ہو سی جڑے ویلے آیا ایندے ہاتھ خالیاں جڑے ویلے پیش ہو سی ہاتھ بولو کوئی شائع کہنا کوئی شائع ننگا تننگا کھڑا ہوئے قیامت دین برحق کے میرے نبی کریم علیہ السلام نے یہ تعلیم لیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی ایک حدیث ہے حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دی جھولی اچ نبی کریم نے اپنا سر رکھیا ہویا امام کائنات نے حضرت عائشہ کو قیامت دین دا تذکرہ شروع کر دیتے عائشہ قیامت دین ودا اوکھا ہے قیامت دین ودا اوکھا ہے حالات این حسن
سن حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بات پوچھی ہے اللہ دے نبی دسو قیامت لڑی کیا تساں بھی سا کو یاد کرے سو یا نہ کرے سو آپ نے فرمایا عائشہ ترائے تین جگہ ایسیاں ہون گیاں قیامت والے دن لا یذکر احد احد کوئی کسی نو یاد نہیں کرے پل صراط ترازو جدوں قائم ہوئے گا تے جدوں ٹکٹ دیتے جان گے انہاں تینہ جگہ تے کوئی کسی نو یاد حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے نے نبی پاک نو نیند آ گئی میری جھولی اچ تے تھوڑی دیر دے بعد میرا ذہن قیامت والے دانے پاسے چلا گیا ادھروں پھر میں ڈر پیدا ہویا تے میری اکھ چو آنسو نکلیا تے آنسو ایویں چہرے تو گزردا میرے نبی پاک دے چہرے تے آ پیا تے آپ دی اکھ کھل گئی آپ نے فرمایا عائشہ کی مسئلہ ہے کہنے لگی سنو میں ڈر گئی سا پتہ نہیں ساڈا قیامت والے دن کی بنے گا واہ صدیقہ رو پئی سوچ کے کہ کی بنے گا تسی نہ سوچے آجے نہیں تسی یہ سوچو ساڈا شام نو کی بنے گا ساڈی دیہاڑی دا کی بنے گا تسی یہ سوچو تواڈی دکان دا کی بنے گا تواڈے کام دا تانوں کی قیامت دا کی بنے گا حضرت عائشہ رو پئیاں کہ پتہ نہیں قیامت دن ساڈا کی بنے گا اس تک تے میری تقریر دا پہلا حصہ سی مختصر کہ قیامت کی ہے قیامت کی ہے منو گے مندے ہو کوئی اللہ دے سامنے پیش ہوو گے ایک باری ذرا ہون تھوڑا جہاں سوچو جدوں اللہ دے سامنے پیش ہوو گے حالت اے ہوئے گی کہ جسم تے کپڑے نہیں ہون گے جان دا بھی کوئی نہیں ہوئے گا ہاتھ چی کوئی شے نہیں ہوئے گی جان پہچان بھی نہیں ہوئے گی دسو پھر کی کرو گے میں نو سمجھا دیو میں پھر اپنے گھر چلا تساں بھی گھر جا دسو کی بڑھے گا اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ تساں حرام کیوں کمایا سی اللہ نے اگر پوچھ لیا تساں حرام کیوں کھادا سی دسو کی جواب دیو اللہ دے اگے کون بول سکتا ہے وہ میرے نبی پاک تو پوچھے آسی اللہ دے نبی قیامت آل دن کون برباد ہوئے گا فرمایا جیدے تو اللہ نے پوچھ شروع کر لئی وہ سمجھ لو برباد ہو وہ سمجھ ہو گیا اللہ نے جیس تو پوچھ شروع کر لئی داسے تھے کی کرے ایک اور حدیث میرے نبی پاک نے فرمایا قیامت آل دن اللہ تعالی بغیر سنگ علی بکری نو سنگ دے گا تے سنگ علی بکری نے سنگ ماریا سی تے اللہ بغیر سنگ علی نو سنگ لا کے کہے گا اپنا بدلہ لے لے اگر قیامت نہ ہوندی تو میں تانوں کدوں نہ کھا جاندا تساں مینوں کھا جاندے امیر غریب نو کھا جاندا اے ہر پاسے بے بس ہو کے بندہ بیچارہ ٹھنڈا سا کٹ کے کہندا چلو جی خیر ہے آپ قیامت نو ویکھی جائے گی اینو سہارا قیامت دا ایمان دے رہے ہیں ایویں نا تساں میرا مال کھا جاؤ میرے حصے کھا جاؤ جائیداد میری کھا جاؤ میرے کول کچھ نہیں بندا تواڈے کول اختیار ہے مینوں کیڑی چیز نے تکڑا کیتا ہویا ہے آخرت آپ پہ آخرت آئے گی ویکھی جائے گی چھڑو بھئی آخرت آئے گی اے آخرت ایمان دی بنیاد ہے آخرت امید ہے آخرت بندے دے خوف اور تقوی دا ذریعہ ہے اے ذہن چ رکھو بھی اسی مرنا ہے تو میرے نبی پاک نے فرمایا قبرستان جایا کرو تاکہ تانوں موت یاد آئے تاں ہی تے آپ نے فرمایا آپ تو تھلے طبقے والے بندے نو ویکھیا کرو اوپر والے نو نہ ویکھیا کرو تاکہ تواڈے اندر عاجزی آئے او بھائیو آخرت یاد کرو قیامت یاد کرو بھائی اے ذہن چ رکھو جسم بوسیدہ ہو جائے گا او ویلا کی ہوئے گا جدوں تانوں لٹان گے جدوں لٹان گے پھر کپڑے تواڈے پھاڑن گے پھر تانوں غسل دین گے پھر کندھیاں تے اٹھان گے کی کرو گے پھر اگے پھر قبر پھر اگے حشر پھر اللہ دے سامنے حاضری پھر زندگی دا سارا حساب بس یہ ذہن وچ رکھ لو تانوں نمازی تانوں موحد تانوں حق حلال پرست زندگی تواڈی سونی بنے گی اس عقیدے دی بنیاد تے کہ قیامت کی ہے بولو بھائی اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا نہ بھائی نہ میں انہوں کچھ نہیں کہندا کیونکہ میں انہوں ڈر رہے میں اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے نہ بھائی نہ میں حق نہیں کھاندا نہ بھائی نہ یہ مسئلہ ہے میں کسی نو کچھ نہیں کہندا کیا بات ہے میں کوئی اے بندہ تقوی والا بن جاندا ہے جدوں بندے دے ذہن وچ کی ہوئے قیامت دا ذہن ہوئے آخرت دا ذہن ہوئے یہ بنیادی چیز ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون آخرت تے یقین رکھو ہر ٹائم تواڈے ذہن تے آخرت سوار ہوئے اے میری تقریر دا پہلا حصہ سی ہن دوسرا حصہ اے وے ڈرو نہ میں شروع نہیں کردا صرف اشارہ دے رہا
دوسرا حصہ یہ وے اللہ فرماندا ہے من گئے ہو بھئی آخرت آنی ہے من گئے ہو ہن دوسری گل یہ وے کہ جدوں بھی سوچیا کرو آخرت دے بارے سوچیا کرو بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرت خیر دنیا دے بارے نہ سوچا جدوں بھی سوچیا کرو آخرت دے بارے یہ دوسرا ہے پر تفصیل طلب ہے پھر کدی اللہ عمل دی توفیق بخشے مولانا افضل زکریا صاحب قاری صاحب محترم قاری اقبال صاحب ہاں جی اور مولانا فاروق عدیل صاحب اور